اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور اس دن میں کیا جانے والا ایک آسان اور پاورفل عمل جس سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس چیز کی دعا کریں گے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ آخرکار ماہ رمضان ہمارے سامنے سے رخصت ہونے والا ہے اور اس کا آخری جمعہ کا دن بھی آ چکا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے روزے، نماز اور نوافل عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ تو آج میں آپ کو جو عمل پیش کرنے والا ہوں یہ آپ نے آخری جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے، یعنی آپ چاہے تو جمعہ کی نماز کے بعد ادا کر لیں یا تو آپ چاہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ عمل میں آپ کو صرف 4 رکعت نوافل نماز ہی ادا کرنی ہے، لیکن یہ آپ کو اپنی حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ ہم اس کے تمام فوائد بیان نہیں کر سکتے۔ بس آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، وہ کام جلد سے جلد پورا ہو جائے، یا کوئی دلی حاجت ہے یا کوئی تمنا مراد ہے جس کے لیے آپ نے عمل اور دعا دونوں بہت کر چکے ہیں لیکن دلی حاجت پوری ہو ہی نہیں رہی، تو یہ نماز کو صرف ایک بار ادا کر لینا۔ اگر کوئی اہم کام درپیش آیا اور اس کو فوری طور پر کامیاب کرنا، رزق، دولت، قرض، شادی، تجارت، دکان، مکان، نوکری، جاب، بیماری یا دنیاوی کوئی بھی مسئلہ ہو، اس نماز کے عمل سے حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز آپ چاہے تو ہر جمعہ کے دن، پورے سال میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی جمعہ کے دن ادا کر سکتے۔ اگر آپ یہ 4 رکعت نوافل ہر جمعہ کو ادا کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ نماز سے آپ کیا کیا حاصل کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر رحمت برسے گی۔ تو یہ نماز صرف آپ ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں تمام لوگوں کو بتائیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو فیس بک اور واٹس ایپ پر لازمی شیئر کر دینا۔ تو چلیے یہ نماز کو کیسے ادا کرنی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ 4 رکعت نماز آپ چاہے تو ایک سلام سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو 2 رکعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ پہلے اچھی طرح وضو بنا لیں اور پھر اپنی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے یا کوئی کام جس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں نیت کر لیں اور پھر جا نماز پر کعبہ شریف کی طرف کھڑے ہو جائیں اور پھر 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز کی نیت کر لیں۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ کافرون کو 10 مرتبہ پڑھنی اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی اور پھر رکوع، سجدہ اور التحیات پڑھ لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 10 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 10 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں۔ جیسے ہی نماز کو ادا کر لیتے ہیں تو پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر اللہ سے اپنی وہ حاجت یا وہ مراد جس کو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے یہ نماز ادا کی ہے، اس کے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ رمضان کے آخری جمعہ کے ایک دن میں ہی آپ کی حاجت اور دعا قبول ہو جائے گی۔ میری آپ تمام لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ اس نماز کو ہر جمعہ کے دن لازمی ادا کر لیں۔ صرف 10 منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ صرف ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن یہ نماز کو ادا کرنی ہے اور اپنی من چاہی مراد کو پا لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔